بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابطے حد سے بڑھ جائیں تو غم ملتے ہیں، اس لیے ہم اب ہر شخص سے کم ملتے ہیں۔ یامین کے جانے کے بعد کشش چپکے سے حاضر کے پاس آئی۔ وہ جو اپنی سوچوں میں غرق تھا، کشش کو دیکھ کے ٹھٹکا۔ جی میں آپ کی بھابھی مسز کشش یامین سکندر۔ کشش نے اپنا تعارف کروایا۔ جی جانتا ہوں۔ حاضر کے چہرے پہ چھوٹی سی اسمائل آ گئی۔ ویسے آپ کے دوست ہیں بڑے کھڑوس نا، خود شادی کر لی اور دوست کو پوچھا بھی نہیں کہ بھائی تم بھی کر لو، بوڑھے ہو جاؤ گے۔ کشش اپنا کام شروع کر چکی تھی۔ حاضر اس کی نیچر سے کافی حد تک واقف تھا، بس اس لیے مسکرا کے رہ گیا۔ ویسے آپ کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ کشش نے اسے چپ دیکھ کے سوال کیا۔ گاڑی بے قابو ہو گئی، مختصر جواب دیا۔ جب دل بے قابو ہو جائیں تو ایسے چھوٹے موٹے حادثات ہو ہی جاتے ہیں۔ کشش نے اسے تسلی دی۔ کشش کی بات پہ وہ بھوچنکا رہ گیا۔ اچھا ایک بات بتائیں، وہ ہے کون؟ بہت اطمینان سے وہ چیئر پہ بیٹھتے اب انٹرویو لینے لگی۔ کون مطلب؟ حاذق نہ سمجھی سے بولا۔ وہی جس نے۔ اچھا چھوڑیں یہ سب، یہ بتائیں پانا چاہتے ہیں اسے؟ رازداری سے پوچھا۔ آپ کیا کریں گی؟ حاذق کو اس کی بات کچھ حد تک دل پہ لگی۔ وہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، لیکن یقین رکھیں ملوا دوں گی آپ کو اس سے، لیکن بس ایک بات یاد رکھیے گا، محبت امتحان لیتی ہے، اور اگر آپ امتحان میں فیل ہو گئے تو محبت کو کھو دیں گے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں جیسا آپ کے دوست نے کہا۔ اٹھتے ہی وہ بہت سنجیدگی سے بولی، لیکن حاذق نے کچھ کہنا چاہا۔ کب ہے اس کی شادی؟ کشش نے ٹوک کے سوال کیا۔ 1 ہفتے بعد۔ حاذق نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، دلہا بننے کی تیاری کریں۔ مسکراہٹ سجائے وہ کہتی جا چکی تھی، جبکہ حاذق تو حیرت کے سمندر میں ہوتا زن ہوتا رہا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ جلیل کے سب کچھ بتانے پہ یامین سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ بابا کب تک واپس آئیں گے؟ کوئی انفو؟ یامین نے جلیل سے پریشانی سے پوچھا۔ سر ان کا آگے کا کیا ارادہ ہے کوئی اندازہ نہیں، لیکن وہ اس عورت کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا رشتہ ہو سکتا ہے بابا کا اس عورت کے ساتھ؟ ایک کام کرو جلیل، پولیس اسٹیشن جاؤ اور اس عورت کی تصویر دکھا کے ان سے انفارمیشن حاصل کرو۔ یقیناً اگر وہ کرمینل ہوئی تو کوئی نہ کوئی ریکارڈ ضرور مل جائے گا، یامین نے سوچتے ہوئے کہا۔ جلیل سر ہلاتا باہر نکلا۔ یامین نے فون اٹھایا اور حاضر کو کال کی۔ وہ کافی حد تک اسے خشاش بشاش محسوس ہوا۔ ٹھیک ہے تم آرام کرو، بعد میں بات کرتا ہوں۔ موبائل پہ کشش کی کال آتی دیکھ اس نے حاضر کو اللہ حافظ کہا اور کشش کی کال اٹینڈ کی۔ میرے معزز اور پیارے ہسبینڈ، ہم نے آج شاپنگ پہ جانا ہے، تو کیا ہم جا سکتے ہیں؟ بہت میٹھی آواز کان سے ٹکرائی۔ یامین نے چیئر کے ساتھ سکون سے ٹیک لگائی۔ اچھا یہ ہم میں کون کون شامل ہیں؟ بہت گہری مسکراہٹ سے پوچھا۔ میں، کرن اور سمیر، اور بعد میں ایڈوکیٹ داور بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، بہت مؤدبانہ انداز میں کہا۔ اگر یہ عام سا بندہ بھی آپ کو جوائن کرنا چاہے تو؟ بہت دل سے اس نے کشش سے پوچھا۔ نہ جانے کیوں وہ اسے بہت عزیز ہوتی جا رہی تھی، یا اس رشتے کا اثر تھا کہ وہ اس کی ہے؟ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن بس اتنا جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ تو شامل ماضی حال مستقبل سب ہی میں ہے، بالآخر ان کی جیب ہی سے جو نکلنا ہے۔ کہتے ہوئے زبان پھسلی تو دانتوں کے نیچے دبائی۔ تو یہ ارادہ ہے میڈم کا؟ کونیاں ٹیبل میں ٹکاتے وہ آگے ہوتا بیٹھا کہ دروازہ کھلا۔ وہ ایک شانے بے نیازی سے اندر داخل ہوئی۔ یامین کے ماتھے پہ بال پڑ گئے۔ بعد میں بات کرتا ہوں، کشش سے کہتا وہ کال کاٹ گیا اور آنے والے کی چہرے پہ کرخت بھری ایک نظر ڈالی، جو بہت مطمئن انداز میں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہا یامین بھائی نے؟ سمیر نے سمیر سے پوچھا کہ شاید نہ کر دیں، کیونکہ وہ ان لڑکیوں کی شاپنگ سے سخت اکتا جاتے ہیں جو پورا مارکیٹ میں گھماتی ہیں اور لیتی کچھ بھی نہ تھیں۔ ظاہری بات ہے، نہ تو وہ مجھے کر ہی نہیں سکتے۔ فرضی کالر جھاڑے، کرن کے ساتھ ہائی فائی کی؟ نہیں، سمیر نے سر گرایا۔ دادا جی نے ہی اسے اجازت دی تھی شاپنگ پہ جانے کی۔ 2 گارڈز ان کے ساتھ تو تھے، لیکن سمیر کو بھی ساتھ جانا تھا، اور خاص یامین کی پرمیشن کے بعد۔ اب وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے شاپنگ مال کا رخ کر چکے تھے۔ آپ ویسے ہی کم بولتی ہیں یا میرے ساتھ آپ بولنے سے جھجک رہی ہیں؟ عادل اور وہ شاپنگ کر کے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ کافی کا آرڈر دے کر وہ نائشہ کی غیر معمولی خاموشی سے اکتا کے بولا۔ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، نائشہ دھیمے انداز میں بولی۔ وہ سامنے بیٹھے شخص کو اپنی زندگی میں کہیں بھی ایگزٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ عادل کو وہ الجھی ہوئی سی محسوس ہوئی۔ عائشہ نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔
ایسا کچھ نہیں، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، عائشہ نے بہانہ بنایا۔ او گاڈ، تم دونوں کی شاپنگ، اللہ ہی بچائے، مہربانی کر کے اگلی بار اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ جانا، مجھے بخش دینا۔ سمیر نے ڈھیر سارے شاپنگ بیگز سائڈ پہ رکھتے دکھائی دی۔ لو، ہر بار تمہارا یہ گلہ ہوتا ہے کہ کچھ لیتی نہیں، بس خوار کرتی ہو، آج لے لیا، تب بھی تمہاری دعائی ہے وہ۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، مرد کسی بھی حال میں خوش نہیں ہو سکتے۔ کشش نے اس کو برا منہ بناتے کہا کہ اچانک ایک نظر عائشہ پہ جا ٹھہری۔ ارے یہ تو اپنی زائچہ ہے، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ہم کلامی میں وہ دھیرے سے بولی۔ کون کس کو دیکھ لیا؟ کرن نے اس کی آنکھوں کی سیدھ میں دیکھا۔ یار آرڈر کرو، سمیر اکتایا ہوا تھا اور بھوک بھی بے تحاشا لگی تھی۔ موبائل یوز کرتے وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، تم لوگ آرڈر کرو، میں 5 منٹ میں آئی۔ فوراً وہاں سے اٹھتی وہ عائشہ کی ٹیبل کی جانب بڑھی۔ ہائے عائشہ، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ بہت گرم جوشی سے وہ جا کے بولی۔ عائشہ اسے دیکھتی اٹھی، اس سے ملی، اس سے بھی کشش بہت اچھے سے یاد تھی۔ الحمدللہ، تم کیسی ہو؟ عائشہ خوش دلی سے بولی، جسے عادل نے بہت محسوس کیا۔ ایک دم اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کو وہ اگنور نہ کر سکا۔ کڈنیپنگ کے بعد آج ہی ملے ہیں نا ہم، بے اختیار کہتے وہ عائشہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے کر گیا۔ ایکسکیوز می، کون سی کڈنیپنگ؟ عادل نے مڑتے ہوئے کشش کو حیرت سے پوچھا۔ کشش میٹ، ہی از عادل مائی فیانسی۔ عائشہ نے فوراً تعارف کروایا کہ کشش اپنی زبان کی بریک لگا گئی۔ او ہیلو مسٹر بادل، کیسے ہیں آپ؟ کشش نے بہت مدبانہ انداز میں پوچھا۔ بادل؟ عادل کے ماتھے پہ بال پڑ گئے۔ عائشہ نے منہ پھیر لیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اس وقت صرف کشش کی بدولت ہی آئی تھی۔ عائشہ، اگر ایک دن پہلے ہی ملاقات ہو جاتی تو کیا ہی ہوتا؟ میں تمہیں اپنی رخصتی پہ ضرور بلاتی۔ یار کنٹیکٹ نمبر تو دو اپنا۔ اتنی اچھی دوستی ہو گئی ہے ہماری اور نمبر تک نہیں ایک دوسرے کے پاس۔ کشش نے اپنا فون سامنے کرتے اس کا نمبر مانگا تو عائشہ اسے نمبر نوٹ کروانے لگی۔ یہ میں نے مسڈ کال کی ہے، میرا نمبر سیو کر لینا۔ کشش، اسی ہفتے شادی ہے تو میں کال کروں گی، لازمی آنا۔ عائشہ کا اداس لہجہ کشش کو ٹھٹکا۔ کہیں یہ وہی لڑکی تو نہیں؟ ہاں کیوں نہیں، ضرور، لیکن پرابلم ہے ایک، وہ دیکھ رہی ہو دور۔ ٹیبل پہ کشش نے سمیر اور کرن کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے ہائے کے لیے ہاتھ لہرائے۔ میں ان کے بنا کہیں نہیں جاتی، تو کیا میں ان کو بھی ساتھ لے آؤں شادی پہ؟ بہت معصومیت سے پوچھا۔ اچھا، مجھے لگا آپ اپنے ہسبینڈ کے بنا کہیں نہیں جاتی۔ عادل نے موقع دیکھ چوکا لگایا۔ نہیں، میں تو جہاں دل چاہتا ہے چلی جاتی ہوں، ہاں البتہ وہ میرے بنا کہیں نہیں جاتے۔ بہت ادا سے کہتے وہ عادل کو چپ کرا گئی۔ شیور، کشش شادی پہ آپ سب آنا۔ عائشہ نے بات ختم کرنا چاہا۔ اوکے، انجوائے یور سیلف۔ کشش منہ بنا کے وہاں سے کرن اور سمیر کے پاس آ گئی۔ ویٹر کھانا سرو کر گیا تھا۔ اب یہ کون تھی؟ سمیر نے چاول پلیٹ میں ڈالتے پوچھا۔ یہ زائچہ، مطلب عائشہ جب کڈنیپ ہوئی تھی تو ساتھ میں یہ بیچاری بھی کڈنیپ ہو گئی تھی۔ پھر کھانے کے دوران کشش نے ان کو ساری کہانی سنا ڈالی۔ او مطلب بہت بہادر ہے یہ لڑکی۔ سمیر امپریس ہوا۔ جی کوئی شک نہیں، لیکن انگیجڈ ہے۔ عائشہ نے کھیرے کا ایک ٹکڑا منہ بناتے کہا۔ خود بہت زیادہ پیاری ہے، کرن نے ان پہ ایک نظر ڈالتے کہا، جبکہ کشش کے دماغ میں حاذق ہی تھا اور اس کا پیار۔ گائز، آئی تھنک وہ اس شادی سے راضی نہیں، وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے۔ کشش نے آئیڈیا لگایا۔ چلو جی، گل ہی ختم، ویٹر بل۔ سمیر نے کہتے ویٹر کو اشارہ کیا۔ مان لو میری بات، اور وہ جس سے پیار کرتی ہے وہ کوئی اور نہیں، حاذق ہے، میرے یامین کا بیسٹ فرینڈ، کشش نے رازداری سے کہا۔ کشش، کچھ بھی بری بات ہے، ایسے نہیں کسی پہ الزام لگاتے، کرن نے اسے ٹوکا۔ الزام نہیں، حقیقت ہے میری جان، دونوں ہی پیار کے مارے ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کے باوجود دور ہیں۔ کشش دکھ سے بولی۔ تمہیں کیسے پتا یہی وہ لڑکی ہے؟ کرن کو اس کے اتنے یقین سے کہنے پہ شوق ہی لگا۔ مان لو یہی ہے، کشش نے آنکھ ونک کرتے کہا۔ مجھے نہیں لگتا، کرن نے سوچتے ہوئے نفی کی۔ اگر میں ثابت کر دوں تو؟ کشش کی آنکھیں کسی خیال کے تحت چمکی۔ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ کرن اب اس کی طرف مکمل متوجہ ہو گئی۔ بالکل، لیکن میری ایک شرط ہے۔ یقین سے کہتی ہوں ان دونوں کو چونکا گئی۔ کیسی شرط؟ سمیر کو کچھ گڑبڑ لگی۔ وہ میں ثابت کرنے کے بعد بتاؤں گی۔ فالو می کہتے وہ اٹھی اور ان کے قریب جانے لگی۔ وہ دونوں ہی ہونکوں کی طرح اس کے پیچھے چل دیے۔ اچھا سمیر، اب حاذق بھائی کیسے ہیں؟ بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا ان کا، بیچارے۔ ان کے قریب جاتے اونچی آواز میں سمیر سے دریافت کیا۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا، جبکہ حاذق کے نام پہ عائشہ کا دل بری طرح دھڑکا۔ چمچ ہاتھ سے چھوٹ کے پلیٹ میں گرا تھا، فوراً کشش کے قریب بڑھی، بنا کسی کی پرواہ کی۔ ایکسکیوز می، بات سنیں آپ نے؟ کس کی ایکسیڈنٹ کا بولا؟ عائشہ کو اپنی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ او ارے ہاں، آپ تو انہیں جانتی ہی ہیں، حاذق میرے ہسبینڈ کے سب سے کلوز فرینڈ۔
بہت اترا کے کہتی ہے۔ وہ سب کو بھوچنکا کر گئی۔ وہ ٹھیک ہے، عائشہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ مے بی ہی ول بی بیٹر، لیکن کہ ایکسیڈنٹ بہت برا ہوا، بہت مشکل سے جان بچی بیچارے کی۔ بڑھا چڑھا کے بتاتی وہ عائشہ کے آنسو نکلتے دیکھ چکی تھی۔ ایکسکیوز می کہتی وہ وہاں سے بنا کسی کی پرواہ کیے باہر کی طرف نکلتی چلی گئی، جبکہ عادل منہ دیکھتا رہ گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ بن بادل کے برسات۔ بائے۔ کشش مسکراتے ہاتھ سے اسے بائے کرتی کرن اور سمین کے ساتھ باہر نکلی۔ دیکھ لیا، اب آ گیا یقین۔ کشش نے مسکرا کے گاڑی کا دروازہ کھولتے فخر سے کہا۔ ماننا پڑے گا کشش میڈم کی نظر باز کی نظر ہے، سمیر نے سراہا۔ اب آگے کی بات سنو۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے کرن اور سمیر دونوں کو متوجہ کیا۔ دیکھو، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کشش ناٹ اگین پلیز۔ سمیر اس کی بات ایک دم سے سمجھ گیا تو گاڑی کا موڑ کاٹتے اس کی بات پر ٹوک کیا۔ کتنے بڑے مطلب پرست ہو، اللہ ان سے بے انتہا خوش ہوتا ہے جو دوسروں کو خوشی دیتے ہیں۔ کشش نے منہ بناتے کہا۔ کرنا کیا چاہتی ہو تم؟ کرن نے جھنجھلا کے پوچھا۔ ظاہری بات ہے، جیسے تمہیں اور داور کو ملوایا اسی طرح ان دونوں کو بھی ملوانا ہے۔ اس میں تم دونوں میری مدد کرو گے سمجھے؟ کہتے ساتھ دھمکی بھی دی تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ کشش کا آرڈر تھا تو انکار کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ساحل سمندر پہ بیٹھے اس کا جی چاہا کہ خود کو ان کے موجوں کے حوالے کر دے۔ حاضر کو پا کے کھونا وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ بظاہر وہ بالکل چپ تھی، لیکن اس کے اندر ایک طوفان تھا۔ آج ابھی اسے فیصلہ کرنا تھا، ہاں یا تو ماں باپ یا محبت، اور پھر اس پہ قائم رہنا تھا۔ اور پھر فیصلہ ہو گیا، اسے ماں باپ چاہیے تھا۔ تھکے ہارے قدموں سے اٹھتی اس نے گھر کی راہ لی، لیکن کبھی واپس نہ پلٹنے کے لیے۔ ایک دھماکہ اور بوم۔ یامین کتنی دیر سے گھر آ چکا تھا، لیکن نہ ہی کشش فون اٹھا رہی تھی نہ ہی سمیر۔ وہ حد درجے پریشان تھا۔ آواز کی باز گشت ہوتی تو وہ اور زیادہ بے چین ہو جاتا۔ گارڈز بھی ان کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ گارڈز کو چکما دے کے کہاں گئے تھے کسی کو نہیں پتا تھا۔ ابھی دوبارہ کال کرتا کہ کشش روم میں داخل ہوئی۔ یامین اسے صحیح سلامت دیکھ رب کا شکر ادا کرتا، آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگا لیا۔ کشش کے تو دل کی دنیا ہی ہل گئی۔ تھینک گاڈ تم ٹھیک ہو، بے اختیار اور سرگوشی کے انداز میں بولا۔ آپ کو کیا ہوا، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کشش کو گڑبڑ محسوس ہوئی۔ نہیں کچھ نہیں، کب سے کال کر رہا ہوں کوئی اٹھا نہیں رہا، اوپر سے گارڈز کو بھی ساتھ لے کے نہیں گئے، پریشان ہو گیا تھا میں۔ یامین نے دھیرے سے صفائی پیش کی تو وہ بس دیکھے گئی۔ پھر ہاتھ بڑھا کر یامین کا ماتھا چیک کیا، بخار تو نہیں ہے۔ ہاتھ کی بیک سائڈ اب یامین کے گالوں پر ٹچ کی تو بوکھلایا۔ جی آج آپ بہت بہکی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ماتھے پہ تیوری چڑھائی اور پریشانی سے بولی۔ شادی کر کے بہک گیا ہوں۔ یامین نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور بہت مانی ہیزی سے کہا۔ وہ مجھے شاور لینا ہے۔ کشش کی بولتی بند ہو گئی۔ ہاں جاؤ۔ موبائل پہ آتی کال نے یامین کا دھیان اپنی طرف کھینچا تو جھٹ سے باتھ روم میں گھسی۔ ایک دھماکہ اور بوم۔ ہا ہا ہا۔ دوسری طرف وہی تھی اور یامین نے دانت پیسے۔ آج تو صرف ایک جھلک تھی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو کل یہ دھماکہ اصلی بھی ہو سکتا ہے۔ گاٹ اٹ۔ کال کٹ گئی۔ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا اور یامین کو پہلی فرصت میں اسے اس کے مقام تک لانا تھا۔